الثالث ما أضمر عامله على شريطة التفسير وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره أو متعلقه بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه نحو زيدا ضربته فإن زيدا منصوب بفعل محذوف مضمر وهو ضربت يفسره الفعل المذكور بعده وهو ضربته ولهذا الباب فروع كثيرة۔ صاحب ہدایت النحو وہ جگہیں بیان کر رہے ہیں جہاں پر مفعول به کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ 4 جگہیں ہیں، اور ان 4 میں سے ایک پہلی جگہ جو ہے وہ سماعی ہے، سماع پر موقوف ہے، کوئی ضابطہ نہیں، جبکہ باقی 3 جگہیں قیاسی ہیں، یعنی وہاں پر آپ بھی اسی قانون کے مطابق اس فعل کو حذف کریں گے اور مفعول به کو ذکر کریں گے۔ اور ان قیاسی 3 جگہوں میں سے پہلی جگہ جو ہے وہ تحذیر ہے، اور تحذیر کل آپ نے پڑھا کہ وہ اسم ہے جو اتقی کی تقدیر کے ساتھ معمول ہو، یعنی وہاں اتقی یا اتقی جیسا کوئی فعل محذوف ہوتا ہے، اور کس لیے؟ ما بعد سے ڈرانے کے لیے، جیسے ایاک والاسد، تو یہاں یہ مخاطب جو ہے اس کو ڈرانا ہے ما بعد یعنی اسد سے، جس کا آگے بعد میں ذکر آ رہا ہے، اور ایاک والاسد، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ اتقیک عن الاسد واتق الاسد عن نفسک، بلکہ میں نے بتایا تھا اتقی نفسک عن الاسد واتق الاسد عن نفسک، تو اصل یہ ہے، پھر دونوں طرف سے جار مجرور کو حذف کر دیا گیا، تو اتقی نفسک واتق الاسد یہ 2 رہ گئے، پھر ان میں سے بھی اتقی فعل کو حذف کر دیا گیا، تو ایاک والاسد باقی رہ گیا بھائی۔ یہ دوسری صورت تھی تحذیر کی کہ جس میں محذر منہ کو مکرر ذکر کیا جائے، یعنی وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو مکرر ذکر کیا جائے، جیسے اس کی مثال انہوں نے ذکر کیا طریقہ، تو یہ جو پہلا طریق ہے اس کا فعل محذوف ہے، اور جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ پہلے کی تاکید ہوتا ہے، اور اس کا بھی وہی اعراب جو پہلے کا ہے، اور اسی پر تو اور یہ قیاسی ہے، یعنی ایسی کوئی بھی جگہ آ جائے جہاں کسی کو ڈرانا یا بچانا مقصود ہو، آپ اس طرح کا کلام استعمال کر سکتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا دیوار گرنے لگی ہے، آپ کا ساتھی کھڑا ہے، تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں الجدارہ، دیکھا؟ تو جو بھی اس طرح ہو تو اس کو دونوں طریقوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ 4 جگہیں جہاں مفعول به کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، ان میں سے تیسری قسم آج ہم پڑھیں گے، اور یہ جو قیاسی میں سے دوسری جگہ ہے، قیاسی کل 3 ہیں تو ان میں سے دوسری جگہ ہے، تو کہتے ہیں الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، ما اضمر عاملہ وہ اسم کے جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے، اضمرہ مقدر کر لیا جائے، وہ اسم جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے، علی شریطۃ التفسیر، شریطہ اور شرط کا ایک معنی ہے، ای علی شرط التفسیر، کس شرط پر؟ تفسیر کی شرط پر، کہ آگے اس کی تفسیر آئے۔ بھئی دیکھیے یہ ایک اسم ہے اور یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول به، اور اس سے ماقبل کیا ہے اس کا؟ فعل۔ آپ اس کے فعل کو حذف کر لیتے ہیں، کس شرط پر؟ کہ آگے اسی کی تفسیر آئے گی، تفسیر آ رہی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جب آگے تفسیر آ رہی ہے تو اب اس فعل کی ضرورت نہ رہی، تو لہذا اس کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔ یہ معنی ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ اسم ہے کہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے تفسیر کی شرط پر،
تو یہ تو اس کا نام انہوں نے ذکر کیا، ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ بھئی دیکھیے قیاسی جگہیں چل رہی ہیں، پہلی جگہ کون سی ہے؟ تحذیر، دوسری ہے ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ بھئی یہ کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں وہو کل اسم، وہ ہر ایسا اسم ہے بعدہ فعل، جس کے بعد کیا ہو؟ فعل ہو، او شبہ ہو یا شبہ فعل ہو، اور یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم۔ اشتغلہ کا صیغہ آگے آ رہا ہے عن، اور اشتغلہ کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا، اور اشتغلہ کا صیغہ جب عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا، کہ وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، یشتغل ذالک الفعل، اور اعراض کر رہا ہو یعنی منہ موڑ رہا ہو وہ فعل عن ذالک الاسم، اس اسم سے۔ کیوں؟ بضمیرہ، اس کی ضمیر کی وجہ سے، او متعلقہ، یا اس اسم کے متعلق کی وجہ سے، کیونکہ وہ فعل اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہے تو اب اس اسم میں عمل نہیں کر سکتا۔ بحیث، اس طور پر، لو سلط علیہ ہوا، کہ اگر اس اسم پر اسی فعل کو مسلط کر دیں، او مناسب ہو، یا اس فعل کے کسی مناسب کو، لنصبہ، تو وہ اس کو نصب دے۔ بھئی دیکھیے اس کی وضاحت مثالوں سے ہوگی۔ بھئی اپنے سامنے کاپی پر یہ دو مثالیں لکھ لیجئے۔ بھئی اچھا بھئی، پہلی مثال لکھیے، زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، اور اس سے نیچے دوسری مثال لکھیے، زیدن ضربت غلامہ، زیدن ضربت غلامہ۔ لکھنی بھئی دونوں مثالیں۔ اچھا اب دیکھیے پہلی مثال پہ ذرا آئیے، زیدن ضربتہ۔ اب یہ زیدن منصوب ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کون سا فعل عمل کر رہا ہے، کس وجہ سے یہ منصوب ہے؟ تو ہم نے دیکھا اس کے بعد ایک ضربتہ فعل آ رہا ہے، تو ہم اس کو عامل بنانا چاہتے ہیں زیدن میں، تاکہ وہ عامل بن جائے اور زیدن اس کے لیے مفعول بن جائے۔ ہم بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعد میں ضربتو آ رہا ہے یہ زیدن میں عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں عمل کر سکتا؟ وجہ اس کی یہ کہ ضربتو کے لیے ایک مفعول چاہیے، اور وہ اس کے ساتھ ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے۔ بھئی دیکھیے، پٹائی کرنا، ضرب کا کیا معنی ہے؟ پٹائی کرنا۔ دیکھو ضرب کے فعل کب پایا جائے گا؟ جب ایک ضارب بھی ہو، پٹائی کرنے والا ہو، اور ایک مضروب ہو، تو پھر ہی ضرب کا فعل پایا جائے گا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے صرف پٹائی کرنے والا ہو اور مضروب کوئی نہ ہو؟ پٹائی ہو سکتی ہے؟ پٹائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک ضارب کے ساتھ ساتھ کیا نہ ہو؟ مضروب۔ اور کیا ایک ہی مضروب سے پٹائی پائی جائے گی یا دو یا تین کا ہونا ضروری؟ ایک ہی کافی ہے بھائی۔ دو یا تین ہو ٹھیک ہے، ان میں بھی ضرب تو آ گئی، لیکن ایک سے بھی ضرب کا وجود پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا؟ ضرب کا وجود پایا جائے گا۔ معلوم ہوا ضرب کے لیے ایک ہی مفعول چاہیے، اور اس سے فعل کا وجود آ جاتا ہے۔ فعل کا بھائی ایک مضروب ہو، ایک مضروب ہو، آپ ہوں ضارب اور وہ ہو مضروب، آپ اس کی پٹائی کریں، ضرب کا فعل پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ضرب کا فعل نہیں پایا گیا، دو یا تین ہونے چاہیے تھے مضروب؟ نہیں، ضرب کا فعل تو پایا گیا۔ ضرب کا معنی ہوتا ہے پٹائی کرنا، اور پٹائی کے لیے ایک ضارب چاہیے، تو ایک مضروب۔ جیسے عقل، حمزہ کاف لام، عقل کا معنی ہے کھانا، کھانا۔ کھانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک آکل کھانے والا چاہیے، اور ایک معقول وہ چیز جس کو کھایا جائے۔ تو ایک بھی چیز معقول پائی جائے تو کھانے کا فعل پایا جائے گا،
لیکن کوئی چیز معقول ہو ہی نہ تو کھانے کا فعل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کسی کو کہیں میں نے کھایا لیکن معقول کوئی چیز نہیں تھی, وہ کہے گا یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا, عقل کا فعل تو معقول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. عقل تو کہتے ہی کس کو ہے, جس میں کسی چیز کو کھایا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو ضرب کہتے ہی کس کو ہے, جس میں کسی کی پٹائی کی جائے. تو ایک ہی پٹائی کا ایک ہی مضروب ہو اسے پٹائی کا فعل پایا جائے گا. لہذا معلوم ہوا ضربت کے لیے کتنے مفعول چاہیے؟ ایک چاہیے, 2 یا 3 کی ضرورت نہیں. تو اس زیدن ضربتہ, زیدن منصوب ہے, اس کے بعد ضربتہ آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضربتہ جو بعد میں آ رہا ہے کیا کرے, زید میں عمل کرے اور اس کو نصب دے دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ضربتہ اس کے ساتھ تو ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے اور وہ ضمیر بھی زید ہی کو لوٹ رہی ہے. کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید. تو ضربتہ کے لیے تو ایک مفعول چاہیے تھا, وہ تو ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے, لہذا وہ زیدن میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک مفعول چاہتا تھا اور وہ آ چکا ہے, بات پوری ہو چکی ہے. تو دیکھو زید ایک اسم ہے جس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے اور وہ فعل اس زید سے اعراض کر رہا ہے, اس میں عمل نہیں کر رہا, یعنی اسے منہ موڑ رہا ہے. کیوں منہ موڑ رہا ہے, کیوں نہیں عمل کر رہا اس میں؟ توجہ ہے, مثال پہ نظر ہے. یہ زیدن ایک اسم ہے, اس اسم کے بعد کیا ہے؟ فعل, اور وہ فعل اس زیدن میں عمل کر رہا ہے کہ اسے منہ موڑ رہا ہے؟ منہ موڑ رہا ہے. کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے. ہاں, اگر اسی فعل کو ہم زید پر مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے. کس طرح؟ اس زید سے پہلے ایک اور ضربتو نکال لو, ضربتو زیدن, ضربتو, اور سب سے پہلے ذرا بعد والے کا ترجمہ کر لو. یہ زیدن کو ذرا ہٹا دو. ضربتہ کیا مانا؟ میں نے پٹائی کی. اس کی, اس سے کون مراد ہے؟ زید. زید. معلوم ہوا میں نے کس کی پٹائی کی؟ زید کی. اچھا, اب اس زیدن سے پہلے ذرا ایک ضربتو نکالیں. ضربتو نکال لیا تو اب یہ زیدن اس کے لیے کیا بن گیا؟ مفعول. تو ضربتو زیدن کا کیا معنی ہوا؟ میں نے زید کی پٹائی کی. اور ضربتہ کا بھی کیا معنی تھا؟ میں نے زید کی پٹائی کی. معلوم ہوا اسی ضربتہ کو ہم ماقبل میں نکال سکتے ہیں, معنی صحیح رہتا ہے. تو اب مقام استشہاد یہ زیدن ہے. بھائی بات چل رہی ہے ما اس اسم کی, اس میرا عامل ہو, جس کے عامل یعنی فعل کو کیا کر لیا جائے؟ حذف کر لیا جائے. علی شریطۃ تفسیر, کس تفسیر, کس شرط پر؟ تفسیر. تو دیکھو یہ زیدن کا فعل جو ضربتو تھا اس کو حذف کر لیا گیا. کیوں حذف کر لیا گیا؟ کیونکہ آگے اس کی تفسیر آ رہی تھی. بھائی آگے اس کی تفسیر آ رہی تھی. بھائی اس کو حذف, اس کی تفسیر ہم لائے ہی اسی وجہ سے تاکہ اس فعل کو کیا کر دیں؟ حذف کر. اصل میں تو تھا ضربتو زیدن, اصل میں کیا تھا؟ صرف یہ تھا ضربتو زیدن. پھر ہم نے اس ضربتو کو حذف کیا. کیوں حذف کیا؟ کیونکہ ہم آگے کیا لانا چاہتے ہیں؟ اس کی تفسیر لانا چاہتے ہیں. چنانچہ آگے ہم نے ضربتو کو لے آئے. بھائی جب تفسیر آ گئی تو اب مفسر کو نہیں لا سکتے کیونکہ اس کو تو ہم نے حذف ہی کس لیے کیا تھا؟ تاکہ آگے اس کی تفسیر لیں. اب اس کو نہیں لا سکتے. تو اب زیدن منصوب رہ گیا, اس کا فعل محذوف ہے اور اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے اور وہ فعل اس سے منہ موڑ رہا ہے کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے. لیکن اگر اسی فعل کو اس اسم پر کیا کر دیں؟ مسلط کر دیں, اس سے پہلے نکال لیں یعنی اس پر مسلط کر دیں, تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اسے نصب دے. اور معنی میں کوئی خرابی آئی نہیں. ضربتہ کا بھی معنی ہے زید کی پٹائی کی, اور ضربتو زیدن کا بھی کیا معنی؟ زید کی پٹائی کی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ترکیب کیسے کریں گے؟ زیدن منصوب لفظاً مفعول بھی, کس کے لیے؟ فعل مقدر کے لیے, فعل مقدر کے لیے. اور وہ فعل مقدر کیا ہے؟ ضربتو. اور اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ ضربتو فعل با فاعل, اور اس کے اندر تا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر, کیا بن گیا؟ مفسر. جملہ فعلیہ ہوا اور یہ مفسر ہے. آگے ضربتہ,
ضربتو فعل با فاعل، اس کے اندر تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اور یہ ہا ضمیر منصوب محلن، یہ مفعول بھی ہے نا، تو منصوب محلن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر، بس یہ ترکیب ہو گئی۔ تو ما ازمر، اس مثال میں زیدن ضربتہ، ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ کون ہے جی؟ ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ زید ہے، زیدن یہ جو منصوب ہے، اس کے عامل کو کیا کر لیا گیا؟ مقدر، کس شرط پر؟ تفسیر کی شرط پر، کہ آگے ہم اس کی کیا لا رہے ہیں؟ تفسیر۔ تو یہ زیدن ہے ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ دوسری مثال پہ آئیے، زیدن ضربت غلامہ، یہ بھی اسی طرح ہے، زیدن منصوب ہے اور منصوب ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل ہے۔ دیکھو وہ جو انہوں نے معنی بیان کیا تھا، وہ کتاب کی عبارت پہ نظر ہے، کسی کو کہتے تھے ما ازمر عامل علی شریطۃ التفسیر، وہو کل اسم بعدہ فعل، ہر وہ ایسا اسم ہے جس کے بعد کیا ہو؟ فعل۔ تو دیکھو پہلی مثال میں بھی زیدن ایک اسم ہے اور اس کے بعد ضربتہ فعل ہے، دوسری مثال میں بھی دیکھو زیدن ایک اسم ہے اور ضربت اس کے بعد فعل ہے جی۔ اچھا اب آئیے دوسری مثال پر، زیدن منصوب لفظاً ہے اور اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے، اب اس فعل کو ہم کس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ زید پر، تاکہ یہ اس کو نصب دے دے، لیکن ہم مسلط نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی وجہ ذکر کی پہلی مثال میں، ہاں کیونکہ ضربت ایک مفعول چاہتا ہے اور اس کے بعد غلامہ ہو، یہ غلام کیا آ رہا ہے؟ یہ مفعول آ رہا ہے، تو یہ زیدن کو مفعول نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک مفعول چاہیے تھا اور وہ آگے آ رہا ہے، تو دوسرے کو مفعول نہیں بنا سکتے۔ پھر ہم کیا کرتے تھے؟ اسی فعل کو ما قبل والے اسم پر مسلط کرتے تھے۔ ہم اس کو یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو بھی مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ اس صورت میں معنی خراب ہو جائے گا۔ کس طرح معنی خراب ہوگا؟ دیکھیے ذرا بعد والے جملے پہ نظر رکھو، ضربت غلامہ، میں نے پٹائی کی، غلامہ اے غلام زیدن، کس کی؟ زید کے غلام کی۔ معلوم ہوا پٹائی زید کی ہوئی ہے کہ زید کے غلام کی ہوئی ہے؟ زید کے غلام کی پٹائی ہوئی ہے، اور اگر ما قبل میں ہم اسی فعل کو نکال لیں ضربت زیدن، تو ضربت زیدن کا تو معنی ہوگا زید کی پٹائی ہوئی ہے، تو یہ تو معنی نہ رہا۔ یہ تو میں نہیں کہنا چاہتا، میں تو کیا کہنا چاہتا تھا؟ میں نے کس کی پٹائی کی ہے؟ زید کے غلام کی پٹائی کی ہے۔ معلوم ہوا یہاں ضربت کو مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ یہ معنی صحیح نہیں رہتا۔ ما بعد جملے کا مطلب ہے کہ زید کے غلام کی پٹائی ہوئی اور ما قبل کا معنی بن جائے گا زید کی پٹائی ہوئی، حالانکہ وہ تو اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہے، وہ کوئی الگ جملہ نہیں۔ پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں اگر اسی فعل کو مسلط نہیں کر سکتے تو اس کے کسی مناسب کو مسلط کرو، اس کے مناسب کو مسلط کرو اور وہ نصب دے سکے۔ تو وہ اس کا مناسب یہاں ہے اہنتو، اہنتو میں نے اہانت کی، اہنتو زیدن میں نے زید کی اہانت کی، ضربت غلامہ میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی۔ بھئی دیکھیے جو بڑا آدمی ہوگا، جو طاقتور آدمی ہوگا، اس کے غلام یا ملازم کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دنیا میں بھی ایسا، دنیا میں آپ ایسا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بھائی جو طاقتور آدمی ہے اس کے غلام یا ملازم کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے غلام یا ملازم کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کو اپنی اہانت اور اپنی تذلیل سمجھتا ہے اور پھر وہ بھی مقابلے پر اتر آتا ہے۔ آپ عام دیکھتے ہوں گے اسی طرح۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا
لہذا جب آپ نے کہا ضربت غلامہ، میں نے کس کی پٹائی کی؟ زید کے غلام کی، تو معلوم ہوا آپ نے کیا کی ہے؟ زید کی اہانت کی ہے، اس کی تذلیل کی ہے۔ معلوم ہوا آپ نے اس کو بڑا نہیں سمجھا۔ اگر آپ اس کو بڑا سمجھتے تو کبھی آپ کی جرأت نہ ہوتی کہ اس کے غلام کو ہاتھ لگاتے۔ تو جب آپ نے اس کے غلام کی پٹائی کی تو گویا کیا کر دی؟ اس کی اہانت کر دی، اس کی تذلیل کر دی۔ تو لہذا یہاں پر ضربت غلامہ، اس کا مناسب کیا ہے؟ اہنت زیدن، میں نے زید کی اہانت کی۔ کس طرح اہانت کی؟ ضربت غلامہ، میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اچھا یہاں دوسرا یہ دیکھیے، پچھلی مثال میں تھا ضربتہ، یہ فعل کس میں مشغول تھا؟ اسی اسم کی ضمیر میں۔ ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی؟ زید کو۔ تو یہ فعل کس میں مشغول تھا؟ توجہ ہے، یہ ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو۔ تو یہ فعل کس میں مشغول تھا؟ اسی اسم کی ضمیر میں جس کے فعل کو مقدر کیا گیا تھا۔ دوسرے میں دیکھیں، زیدن ضربت غلامہ، یہاں جو ما بعد والا فعل ہے وہ ما قبل جو اسم آیا تھا اس اسم کی ضمیر میں نہیں مشغول بلکہ اس کے متعلق میں مشغول ہے۔ زید کا غلام زید سے متعلق ہے یا نہیں؟ اس کا زید سے تعلق ہے کہ تعلق نہیں ہے؟ تعلق ہے۔ تو یہاں پر فعل کس میں مشغول ہے؟ وہ جو ما قبل میں اسم آیا ہے اس کے متعلق میں۔ غلامہ، اس زید کا غلام کس کا ہے؟ اور غلام جب زید کا تو زید کے ساتھ تعلق ہے کہ تعلق نہیں؟ تو پچھلی مثال میں تو ضربت فعل مشغول تھا اس زید کی ضمیر میں، اور اس مثال میں یہ ضربت کس میں مشغول ہے؟ زید کے متعلق میں۔ اور اسی فعل کو تو یہاں ہم مسلط نہیں کر سکتے، البتہ اس کے مناسب ایک اور فعل وہ کیا ہے؟ اہنت، کیونکہ ضربت غلامہ، میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی، اس کے مناسب کیا فعل ہے؟ معلوم ہوا میں نے کیا کی؟ زید کی اہانت کی، تو اہنت فعل یہاں معلوم ہوا محذوف ہے۔ تو ترکیب پھر کس طرح ہوگی؟ زیدن منصوب لفظاً مفعول بھی ہے فعل مقدر اہنت کے لیے، اور اہنت فعل بفاعل، اور تا ضمیر اس میں مرفوع محلاً فاعل، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر، اور آگے ضربت غلامہ اس کی تفسیر، اور اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، غلامہ منصوب لفظاً مضاف، منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور مضاف کیوں؟ ضمیر متصل ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کا اعراب بتاؤ۔ ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ مضاف الیہ ہے، محلاً کیوں؟ ضمیر ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا ضربت فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر۔ سمجھ میں آئی بات؟ زیدن ضربت غلامہ، مقام استشہاد کیا ہے؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر، کون ہے اس میں؟ زیدن، کون ہے؟ اس کے عامل کو کیا کر دیا گیا؟ مقدر۔ کیوں کیا گیا مقدر؟ کیونکہ اس شرط پر مقدر کیا گیا کہ آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ تفسیر آ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور نیز یہاں تو فعل مقدر تھا نا، ضربت زیدن ضربتہ، اور اہنت زیدن ضربت غلامہ، دونوں میں کیا مقدر نکالا؟ فعل۔ کبھی کبھار شبہ فعل بھی مقدر نکالتے ہیں موقع محل کے مطابق، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ شبہ فعل بھی کس کی طرح عمل کرتا ہے؟ فعل کی طرح، وہی اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، یہ بھی کس کی طرح عمل کرتے ہیں؟ فعل کی طرح ہی عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی بعض جملوں میں وہ محذوف ہوں گے موقع محل کے مطابق جس قسم کا جملہ ہو گئی۔ مثلا اس اسم کے بعد اگر
اس میں فاعل یا اس میں مفعول وغیرہ ہے اور وہ اس میں عمل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں عمل کر سکتا؟ کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں مشغول ہے. تو پھر ماقبل میں اس وہی شبہ فعل ماقبل میں محذوف نکال لیں گے یا اس کا کوئی مناسب جو ہے وہ محذوف نکال لیں گے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اب دوبارہ دیکھیے کتاب پر عبارت بھائی، اور ان دو مثالوں پہ بھی نظر رکھنا، پھر آپ کو عبارت سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں الثالث، تیسری قسم جو ہے، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ اسم ہے کہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے علی شریطۃ التفسیر، کس شرط پر؟ تفسیر کی شرط پر. بھائی کسے کہتے ہیں؟ اب تعریف لگانا بھائی. وہو کل اسم، وہ ہر ایسا اسم ہے. دونوں مثالوں میں جو زیدن ہے نا، اس میں نظر رکھنا، وہ ہر ایسا اسم ہے بعدہ فعل او شبہ، جس کے بعد کیا ہے؟ فعل یا شبہ فعل ہے. دونوں میں آپ دیکھیں زیدن کے بعد کیا ہے؟ فعل ہے. فعل یا شبہ فعل ہے. دونوں کے بعد ایسا فعل یا ایسا شبہ فعل ہے یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم، کہ اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے وہ فعل اس اسم سے. کیوں منہ کیوں موڑ رہا ہے؟ بضمیر ہی، اس کی ضمیر کی وجہ سے. یہ کس میں تھا؟ پہلی مثال. او متعلق ہی، یا اس کے متعلق کی وجہ سے منہ موڑ رہا ہے. یہ کس مثال میں تھا؟ دوسری مثال میں. بحیث، اس طور پر، لو سلط علیہ ہوا، اگر مسلط کر دیا جائے علیہ اس اسم پر، ہوا اسی فعل کو. یہ کس میں تھا؟ پہلی مثال میں اسی فعل کو مسلط کیا تھا، دوسری میں اس کے مناسب کو. تو یہی ذکر کر رہے ہیں. اس طور پر لو سلط علیہ ہوا، اگر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر اسی ما بعد والے فعل کو، او مناسب ہو یا اس کے مناسب کو، لنصبہ، تو وہ البتہ اس کو نصب دے. نحو زیدن ضربتہ، جیسے زیدن ضربتہ. فإن زیدن منصوب بفعل محذوف مضمر، بس بے شک زید کا لفظ جو ہے وہ منصوب ہے بفعل محذوف، ایک ایسے فعل کی وجہ سے جو محذوف ہے، مضمر مقدر ہے. وہو ضربت، اور وہ کیا ہے؟ وہ محذوف فعل ضربت ہے. یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، اور اس ضربت کی تفسیر کر رہا ہے وہ فعل المذکور بعدہ جو اس کے بعد ہے. بعد بھی وہی ضربت ہے، تو اس محذوف ضربت کی تفسیر یہی والا دوسرا ضربت کر رہا ہے. توجہ ہے؟ زیدن کے بعد ایک ضربت ہے اور زیدن سے پہلے ایک ضربت محذوف. تو یہ جو بعد میں والا ضربت ہے وہ جو محذوف ضربت تھا اس کی تفسیر کر، یہ معنی ہے. تو یفسرہ الفعل المذکور بعد، اس ضربت کی تفسیر یہ والا فعل کر رہا ہے جو اس اسم کے بعد مذکور ہے. اور وہ کون سا فعل مذکور ہے؟ وہ ہوا ضربتہ، وہ ضربتہ کا فعل ہے. ولہذا الباب فروع کثیرۃ، اور اس باب کی بہت سی فروعات ہیں. بھائی فرع اصل میں کہتے ہیں شاخ کو. شاخ درخت کی شاخیں نہیں ہوتی بھائی، تو جیسے ایک تنے سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں، اسی طرح وہ فرما رہے ہیں کہ اس باب کی بہت سی فروعات ہے، بہت سی شاخیں نکلتی ہیں، یعنی اس سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں. اس قسم کے بہت سے نحوی مسائل ہیں جو اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں جس میں معمول کے فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے اور بعد میں آنے والا فعل کیا کرتا ہے؟ اس کی تفسیر کرتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یوں کر لیں ترجمہ، وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اس باب کی بہت سی قسمیں ہیں. یہاں تو انہوں نے مختصر ایک بات ذکر کر دی کہ ایک اسم ہو اور وہ مفعول بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ مفعول بھی ہی ہو، مفعول فی وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب کو ذکر نہیں کیا، باقیوں کی طرف صرف اشارہ کر دیا کہ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اس باب کی بہت سی
فروعات ہیں اور قسمیں ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے. بس اتنا یہاں اچھی طرح سمجھ لیں کہ مفعول بہ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے کیونکہ آگے آنے والا فعل اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. تو لہذا اب یہاں پہلے فعل کو ذکر نہیں کر سکتے. کیوں نہیں ذکر کر سکتے؟ کیونکہ دوسرے فعل کو لائے ہی اس شرط پر ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس فعل محذوف کی تو اس کو حذف کریں گے تو تفسیر لائے ہیں. یہ آگے آپ تفسیر لائے ہی کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ پہلے فعل کو آپ نے کیا کر لیا، حذف. تو اس کو حذف کرنے کی اس کو حذف کیا اسی شرط پر کہ آگے ہم کیا کریں گے، اس کی تفسیر. جب اس کو حذف ہی اس لیے کیا ہے کہ آگے ہم تفسیر لے آئے تو اب اس کو ذکر کرنا جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ عبارت حل ہو گئی ساری. وہ دو مثالوں پر نظر رکھنا اور پھر اس کی عبارت کو پڑھتے جانا، دیکھنا سارے عبارت حل ہو جائے گی بھائی، حل ہو جائے گی. جی ہاں ہاں وہ فعل یا شبہ فعل اس سے اعراض کر رہا ہے. کیوں اعراض کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے. لیکن اس طور پر ہے کہ اگر اسی کو فعل کو اس پر مسلط کر دیں یا اس کے مناسب کو تو وہ اس کو نصب دے سکے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.